أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. اے لوگوں، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر فرمائی ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہو؟ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر تم کہاں پھرتے ہو؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کچھ تعجب کی بات نہیں اور نہ ایسی بات ہے کہ جس پر تم حسرت اور تعصف کرو. فقط کذبت رسل من قبل، کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام تو اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں. سورہ فاتر یہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید اور پھر توحید کے ماننے والوں کا انعام اور اس کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے. اور یہاں دلائل بیان ہو چکے اور دلائل بھی ایسے کہ جن کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ، کہ کہاں پھرتے؟ یعنی یہ سب کے سب دلائل ایسے ہیں، ان میں سے ایک دلیل بھی انسان کو سمجھانے کے لیے اور نقطۂ توحید اس کے دل میں اتر جانے کے لیے کافی ہے، لیکن انسان ہے کہ غور نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے انجام سے بے خبر ہے اور اس بات سے غافل رہتا ہے کہ اسے ایک دن اپنے خالق مالک کے حضور پیش ہونا ہے. وہ جو رب العالمین ہے، وہ جو الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے. اب وہ تمہارا رب ہے، تمہیں رزق دے رہا ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کا جو خیال رکھتا ہے، جو اس اہتمام کے ساتھ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے مانگا وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم سے سوال نہیں ہوگا؟ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ، وہ مالک یوم الدین بھی ہے. یہی بات جب انسان نظر انداز کرتا ہے تو اس کی زندگی غیر ذمہ دارانہ گزرتی ہے. صرف اس وجہ سے ہوتا ہے، انسان پر ظلم اس لیے کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اس لیے قرار دیتا ہے اور بتوں کو اس لیے اللہ کا شریک بناتا ہے کہ اسے یقین نہیں ہوتا کہ ایک دن اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اگر اسے یہ یقین ہو تو انسان تو اتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ جس انسان کے بارے میں، اپنے جیسے انسان کے بارے میں اسے شبہ ہو کہ زندگی میں کبھی اس کے ساتھ کام پڑ سکتا ہے تو اس کے ساتھ بھی بگاڑتا نہیں ہے، اس کی بہت سی باتیں برداشت کرتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی کے کسی موڑ پر اس سے کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے. تو جس اللہ کے بارے میں
جب ہم یہ یقین رکھیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اس نے ایک دن ہماری ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے۔ واللہ سریع الحساب، یہ نہ سمجھو کہ بڑا لمبا حساب ہے، کہاں لے گا، وہ بہت جلد حساب لے لینے والا۔ تو اس کے بارے میں ہم سنجیدگی اختیار نہ کریں۔ یاد رکھیے یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ توحید کا مسئلہ ہماری دنیا کا ہی نہیں، ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ اسی پر انحصار ہے، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان، دو باتیں ہیں جن پر قطعی فیصلہ ہونے والا ہے۔ من مات وهو يعبد الله شيئا ولا يشرك به شيئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حالت میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلہ کل مرحلہ ہے، اسی کی دعوت دی تمام انبیاء نے، اور اسی سے آغاز کیا دعوت کا حضرت خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ، فلاحیاب ہو جاؤ۔ اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، سیریس ہے، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان تھا، یاد رکھیے جتنے جرائم ہوتے ہیں نا وہ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، فرمایا وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہی ہے جو کسی مسکین کو کھانے کا لقمہ نہیں دیتا۔ فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہی ہیں جو فرشتوں کو لڑکیاں قرار دیتے ہیں۔ تو شرک سے لے کر عام ظلم و ستم تک سب کے سب گناہ آخرت کے انکار سے ٹوٹتے ہیں، اور اگر آخرت پر یقین ہو جائے تو پھر صحیح بات ہے انسان بن جاتا ہے، اسے فکر لاحق ہوتی ہے کہ بنے گا کیا۔ جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ اکبر حضرت عثمان بن عفان بیٹھے تھے، متفکر تھے، کسی بات کی سوچ میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے، انہوں نے سلام کہا، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، پاس سے گزرے۔ حضرت عمر نے شکوہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دن کتنے ہوئے کہ ہماری یہ حالت ہو جائے کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے سلام کہا، انہوں نے جواب تک نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر نے بلایا حضرت عثمان کو، یہ آپ کا بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے بالکل پتہ نہیں کہ وہ میرے پاس سے گزرے ہیں یا انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا واقعی یہ سچ کہتا ہے، غلط نہیں کہہ رہا، کسی سوچ میں مستغرق ہوگا۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ ہاں میں سوچ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں واضح طور پر پوچھ نہیں پایا کہ قیامت کے دن ہماری نجات کیسے ہوگی۔ یعنی یہ اس قدر فکر ہے کہ انہیں عثمان جیسا آدمی جسے ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت مل چکی، غزوہ تبوک کے موقع پر، مسجد کے لیے قطع آبادی خریدنے پر، اور یعنی جتنے مقام ہیں کنواں خریدنے پر، کہا نا کہ کون ہے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور پھر اپنے لیے خاص وقت نہ رکھے، اپنا ڈول بھی دوسروں کے ساتھ جس طرح دوسرے لوگ پانی لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح پانی لے، اس کے لیے جنت ہے۔ کون ہے جو زمین کا یہ قطع ملا کر
مسجد میں توسیع کا انتظام کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو جب حضرت عثمان نے سینکڑوں درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیے تو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا، گلنار ہو گیا۔ کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کرتا رہے کچھ پرواہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہیں اس قدر فکر ہے کہ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں، ہم پوچھ نہیں پائے کہ نجات کیسے ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا۔ حضرت عثمان کہنے لگے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں، ذرا بتا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص وہ کلمہ قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور اس نے نہیں مانا، وہ جنت میں داخل ہو۔ جو وہ کلمہ قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، اس نے قبول نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا کلمہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے نا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاجک بہا عند اللہ، چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میرے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی دلیل تو ہو جس کی بنا پر میں بات کر سکوں۔ تو اتنا اہم معاملہ ہے توحید کا، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا اصل اصول ہے۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ ہاں تو اتنے اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹتے ہو؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دکھ ہوتا تھا کہ توحید ایسا مسئلہ ہے کہ ابو جہل جسے لوگ ابو الحکم کہتے ہیں، لوگ اپنے فیصلے کرواتے ہیں اس سے۔ عتبہ جو سردار ہے جس کا یعنی حلیم التبا ہونا مشہور ہے، فلاں اور فلاں جو اپنے آپ کو سردار کہتے ہیں، پنچایت کے لوگ ہیں، غیر ملکی سفارت کے لوگ ہیں، سیاست کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی اور ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس پر اتنا افسوس کا اظہار نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا اس کو زندگی کا روگ بنا لیا تھا۔ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ نہیں ایمان لاتے إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، توحید کا کلمہ نہیں پڑھتے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس دکھ میں ہلاک کر لو گے؟ یہاں اس طرح کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے آپ کو جھٹلایا تو یہ اچنبے کی بات نہیں، فقد کذبت رسل من قبل، تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، بات سرے کی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے انہیں جھٹلانے دے دو، آخر تو معاملہ ہمارے پاس آنا ہے۔ اور یہ اس قدر بڑی تنبیہ ہے کہ اس سے بڑھ کر تنبیہ نہیں ہو سکتی، جہاں اللہ رب العزت والجلال فرما دے کہ ہماری طرف یہ آنا ہے نا، اور جانتے ہو کب جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، جس دن اللہ کے وفادار نعمتوں میں ہوں گے۔ بات کا جو لفظ ہے نا اس کی جمع ہے ابرار، اور برخوشی کو کہتے ہیں نا، اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ بر اس نیکی کو کہتے ہیں جس میں استقلال ہو، اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ،
پوچھا گیا تھا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز بوقت پڑھو، یعنی عبادت اور توحید یہ ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، جس کا مطلب نماز ہے۔ اور پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی نیکی؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی وہ نیکی جو مستقل ہو، جس میں ایک طرح کا استقلال ہو، یعنی کہ یوم والدین منا لیے سال بھر میں کبھی انہیں یہ جب حسن سلوک کا دورہ پڑے یا موسم آئے یا اس کا دن آئے کہ آج مدر ڈے ہے آج فادر ڈے ہے، اس دن کچھ کر لیا اور اس کے بعد ہو گئے، یہ بر الوالدین۔ تو بر اس نیکی کو کہتے ہیں جس میں استقلال ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان الابرار لفی نعیم، اس لیے میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا کہ جو اللہ کے وفادار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور جنہوں نے اللہ سے بے وفائی کی، آج ایک کی عبادت کل دوسرے کی عبادت، یہاں اس کو پکارا وہاں اس کو پکارا، لفی جحیم، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گی، یصلونہا یوم الدین، یہاں قرآن کا لہجہ دیکھو، قرآن کہتا ہے اس جہنم میں یہ قیامت کے دن دھسا دیے جائیں گے، یصلونہا یوم الدین، صلیہ یصلا کا معنی اگر آپ نے سمجھا ہو نا تو کبھی یہ جو بھوگل ہوتی ہے نا تپتی ہوئی رات میں، جس طرح یہ لوگ چھٹا ڈالتے ہیں نا جس کے نیچے اوپر دائیں بائیں گرم ریت یا بھوگل ڈالی راکھ ڈالی جاتی ہے، یہ معنی ہے صلیہ یصلا کا، یصلونہا یوم الدین، آگ میں دھسا دیے جائیں گے فیصلے کے دن۔ وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں پتہ بھی ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں۔ اس دن سے ڈرو کہ اس دن اس کے سامنے جانا ہے، اگر کسی نے اس کے ساتھ شرک کیا ہوگا تو کس منہ سے اس کے پاس جائے گا؟ قرآن کہتا ہے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ پر جھوٹ ہی تو باندھنا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں مقرر کر رکھا ہے، سارے کام ان کے سپرد کر رکھے ہیں، انہیں اس نے بنا رکھا، ہم اس کے پاس درخواستیں کرتے ہیں وہ ہمارے کام کرواتے ہیں، اللہ نے ان کے کام سپرد کر رکھے ہیں۔ اللہ کے بندو اگر اللہ نے بنائے ہوتے تو وہ ہمیں بتا دیتا کہ یہ ہستیاں ہم نے مقرر کر رکھی ہیں، ہمارے پاس براہ راست آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سب آفس قائم ہیں جی، یہ فرنچائز نہیں ہے بلکہ ہمارے سب آفس قائم ہیں، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ان سے کام کروا لو۔ قرآن تو اس کے برعکس کہتا ہے کہ جب مشرکوں نے کہا کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنبئون اللہ بما لا یعلم، تم اللہ کو بتاتے ہو جس بات کا اسے علم نہیں، اگر اس نے مقرر کیا ہوتا تو اس کو تو پتا ہوتا، یہ تم بتا رہے ہو کہ کوئی دستگیر بھی ہوتا ہے، تم بتا رہے ہو کہ کوئی گنج بخش بھی ہوتا ہے، اگر اللہ نے بنایا ہوتے تو اللہ تو بتاتا ہے۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا تو کلام اتارا، محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور حکم دیتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ، رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اگر اس طرح کی کوئی ہستیاں بنائی ہوتی تو ان کا بھی ہمیں بتا دیتا، جبکہ وہ فرما رہا ہے۔ کون ہے اس سے بڑا ظالم؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، او کذب بآیات، یا اس کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، انہ لا یفلح الظالمون۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں وہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھتے تھے؟ بلاؤ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ،
فرمایا آج یہ اپنی ساری چوکڑی بھول جائیں. ثم لم تكن فتنتهم، آج ان کی شرارت ساری کافور ہو گئی. اب اتنی ہی بات رہی کہنے لگی لا قال واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہمیں ہمارے رب کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں. وہ جیسے کوئی شرارتی طالب پکڑا جاتا ہے نا، جب بچہ پکڑا جاتا ہے تو اسے مار کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا. اسی طرح یہ بھی کہیں گے نہیں ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا. فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو اپنے بارے میں کیسے جھوٹ بات بول رہے ہیں. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جن کو یہ سمجھ رہے تھے ان میں سے کوئی نظر ہی نہیں آتا. نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کی بیٹی ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی بری ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی چشتی ہے، نہ کوئی سب میں کوئی نظر نہیں آ رہا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور وہ تو نظر نہیں آ رہے. تو کیا اتنے سے بات چھوٹ جائے گی؟ اللہ قرآن فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. شرکاء بھائی اب ہر جمعہ میں تلاوت کرتے ہیں، وہ دن ہے جس دن اللہ پکارے گا بلاؤ ان کو جن کو تم میرا شریک قرار دیتے. نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ، وہ بلا کر تھک جائیں گے لیکن کہیں سے جواب نہیں آئے گا. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے اور ان کے معبودوں کے درمیان پردہ عائد کر دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، لیکن جان تو نہیں چھوٹے گی نا. اب یہ پردہ ادھر ہو گیا اور سامنے جہنم کی آگ دکھائی دے رہی ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ انہوں نے اس میں جانا ہی ہے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وہاں سے بھاگنے کی کوئی سبیل انہیں نظر نہیں آئی. تو اللہ رب العزت والجلال کے حضور پیش ہونا ہے. اس لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کے حضور جانے کا یہی ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. انسان کسی کو اپنا وسیلہ بنا لے اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے مکمل پرہیز، مکمل ہمت کرے اس کی عبادت کرنے کی اور مکمل قوت صرف کرتے شرک سے بچنے کی. وباللہ تعالی